جی جنرل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سن 65 کی جنگ اور سن 71 کی جنگ دونوں میں حصہ لیا ہے جی اور دونوں جنگوں میں میں آگے محاذ پر تھا، اور 65 کی جنگ میں میں کیپٹن تھا جی اور ہم کو ملا تھا مشن جی کہ کھیم کھرن پر اٹیک کیا جائے، ہندوستان کا شہر تھا اندر، جی تو اس پر ہم نے پہلا جو گیا تھا اپنا حملہ، جی اس میں میں بھی شریک تھا، بالکل صحیح۔ اور وہ کھیم کھرن کی کسٹم پوسٹ تھی 2 پہاڑیوں پر، جی ڈوگرا کمپنیاں لگی ہوئی تھیں، اس کو ہم نے فتح کیا، ان کے کچھ آدمی مارے گئے، کچھ کو ہم نے قیدی بنا لیا، جی اور اگلے روز 8 ستمبر کو ہم نے پھر کھیم کھرن پہ حملہ کر کے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ جو جنگ کا تیسرا روز بول رہے ہیں، تو جنگ کا تیسرا روز تو 9 ستمبر ہے، کیونکہ جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور 7 کو اٹیک کھیم کھرن پہ گیا تھا۔ جی تو تیسرا جو 30 ستمبر کو تو ہم پیچھے اپنے پاکستان کے علاقوں میں تھے، جی اور اس وقت تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ یہ جنگ پورے چھڑ گئی، کیونکہ جنگ کشمیر میں تو شروع تھی لیکن ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ جنگ نہیں تھی، کیونکہ 6 ستمبر کو شروع ہوئی، اور جب یہ شروع ہوئی تو اس کے بعد پاکستان فوج نے اور ایئر فورس نے، خصوصاً نیوی نے، جی سب نے بہت زبردست مہارت کا ثبوت دیا، چھوٹا ملک چھوٹی فوج ہوتے ہوئے ہندوستان کو ہر محاذ پہ شکست دی، جی اور پاک فوج نے چھم سیکٹر میں پیش قدمی کی، کیونکہ وہاں جنگ پہلے شروع ہو گئی تھی، اور وہ چھم کو انہوں نے فتح کیا، اور آگے پھر جوڑیاں کی طرف گئے، اور وہاں سے آگے انہوں نے اخنور جانا تھا، لیکن بیچ میں کمانڈ چینج ہوئی، جنرل اختر ملک کی جگہ پہ جنرل یایا کو لایا گیا، اس میں کچھ ایک دن ضائع ہو گیا، اور جو مومنٹم تھا، جو سپیڈ سے ہم بڑھ رہے تھے، اس کے اندر کو رکاوٹ آ گئی۔ اگر ہم اخنور کو اس دن کیپچر کر لیتے تو ہندوستان کا کشمیر سے رابطہ زمینی منقطع ہو جاتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ تھی سن 65 کی، اس کو جینٹل مینز وار کہا جا سکتا ہے، ماں سوائے 1-2 جگہ کے جہاں پر سول ٹارگٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ آئی تھنک وزیر آباد میں ایک پیسنجر ٹرین پر ہندوستان کی ایئر فورس نے شاید گولیاں برسا دی تھی، لیکن اس کے علاوہ نہ ڈیمز کے اوپر، نہ کوئی پاور پلانٹس کے اوپر، نہ کوئی انڈسٹری کے، جہاں پر ہمارا انڈسٹریل ایریا تھا اس پر، سولن آبادی پر کوئی حملہ دونوں سائڈ کی فوج نے نہیں کیا، جنٹلمین آرمی تھی۔ جو ان کے پکڑے جاتے تھے اپنا جنگی قیدی، جی ان کو ہم جنیوا کنونشن کے تحت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے کھانا پینا آرام کا خیال کرتے تھے۔ تو میں نے جس طرح بتایا کہ 7 تاریخ کو ہم نے کئی وہاں سے یہ ڈوگرا کمپنی کے آدمی جو تھے وہ قیدی بنائے تھے 25-26، اور چھم جوڑیے میں تو ہمارے نصیر بابر جو بعد میں ہمارے اپنا انٹیریئر منسٹر بنے، وزیر داخلہ، وہ اس وقت ہیلی کاپٹر پائلٹ تھے، تو وہ سمجھے کہ یہ نیچے پاکستان فوج کے لوگ جب اترے تو پتہ چلا کہ ہندوستانی فوج بھی تک ادھر موجود ہے، تو انہوں نے ہندوستان والوں کو، حالانکہ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے نہ کوئی آدمی تھے، انہوں نے کہا میں اس لیے اترا ہوں ہیلی کاپٹر سے کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ سب طرف سے گھیر چکے ہیں اور آپ سب کو مارے جائیں گے، یا تو ہتھیار ڈال دیں۔ ان سب سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے اور جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بہت بہادر آدمی تھے نصیر بابر صاحب، ان کو اس سلسلے میں جنگی اعزاز بھی ملا تھا، ستارہ اجور میں تھا غالباً۔ تو یہ 65 کا حال ہے۔ پاکستانی فوج کا مورال بہت بلند تھا، پاکستان کے عوام کا بہت مورال بلند تھا، اور پاکستان کے عوام نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے بارڈر پر وہ بہت بے جگری سے لڑے۔
پاکستان نے ہر محاذ پہ کامیابی حاصل کی اس جنگ میں.